اس نے دروازے پر دستک دی اور پھر بی جان کی آواز پر اندر داخل ہوا۔ زمان ایک طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور بی جان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ دونوں کو ایک نظر دے کر وہ مسکراتا ہوا دروازہ بند کرتا صوفے پر بیٹھا۔ السلام علیکم سردار بابا، باکر صاحب نے مجھ سے فون پر ابھی بات کی ہے، وہ اس وقت کام کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ بی جان نے اسے ٹوکا۔ اس نے چونکا سردار بابا کو دیکھا۔ جواباً انہوں نے مسکراہٹ دبا کر کندھے اچکائے جیسے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہیے آغا جان، بی جان کے کہنے پر زمان ذرا کرسی پر آگے کو ہوئے۔ وہ آپ تک سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ بختیار اور نثار دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ ہم دونوں چاہتے ہیں کہ انہوں نے بی جان کی جانب دیکھا تو وہ مسکرائی کہ تمہاری بھی اب شادی ہونی چاہیے۔ اب کہ وہ بہت زور سے چونکا تھا شادی اس نے پلکیں جھپکائی، مگر میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں سردار بابا شادی کرنے کا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا تو بی جان نے ہبکی سے دکھا، یہ کیا بات ہے بھلا، شادی آپ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ ان کی بات پر ہنس دیا بی جان، مجھے نہیں کرنی شادی، میں کیا کروں گا شادی کر کے؟ آپ کے ہنسنے کی باری زمان کی تھی۔ اس کے بونڈے سے سوال پہ بی جان بھی ہنسی تھی۔ وہ چھم کے دفاع کرنے کے چکر میں پتہ نہیں کیا بول دیا تھا اس نے۔ میرا مطلب ہے ابھی آپ صرف ان دونوں کی شادی نپٹائیے، میرا تو ویسے بھی شادی کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کا شادی کبھی بھی کرنے کا خیر سے ارادہ نہیں تھا۔ ہم بس یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم رشتہ لے کر جائیں ان کے گھر۔ ظاہر ہے شادی ابھی نہیں ہوگی، مگر بات تو پکی ہو سکتی ہے نا، وہ ہمیں اب کر لینی چاہیے۔ سردار بابا کے بعد اب زخمی سا مسکرایا۔ آنکھوں کے واسطے جوڑے والی لڑکی لہرائی تھی، بار بار سلکی بالوں کو سمیٹ اپنی ساری خوبصورتی سے بے خبر معصومیت سے کسی بات پر ہنستی ہوئی۔ مجھے کوئی بھی نہیں پسند اور میں واقعی شادی نہیں کرنا چاہتا سردار بابا۔ کیا کسی اور ولی کو آپ اس معاشرے میں بڑے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس گاؤں کا کوئی بھی باعزت باپ اپنی بیٹی نہیں دے گا مجھے کوئی خواہش نہیں ہے سردار بابا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک سے انداز پر زمان اور بی جان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ولی وہ تو پرانی باتیں تھیں، آپ لوگ سمجھدار ہو کہ ایسی باتوں پر ہرگز کان نہیں دھرتے۔ تم کہو تو ہم دیکھیں تمہارے لیے لڑکے۔ زمان بھی سنجیدہ ہو چکے تھے، مگر وہ نفی میں سہلا تھا، ایک دم ہی اٹھا۔ اس کا ذہن پھر سے ادھیڑنے لگا تھا۔ مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی سردار بابا، نہ آج نہ کبھی۔ میں کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کے جوڑ کو سے رسوا نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں مجھے معاف کر دے۔ اور پھر بی جان کی آوازوں پر بھی وہ نہیں رکا۔ زمان نے گہرا سانس لیا تھا، جانے تو زمانے وہ اتنی آسانی سے نہیں راضی ہوگا۔ جو اس نے گزارا ہے وہ بہت بھیانک تھا۔ بی جان دل محسوس کر رہ گئی تھی، وہ اسے بھی بستے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب یہ ناممکن سی بات لگ رہی تھی۔ زینے اترتا ولی بہت تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، یکدم ٹھہر گیا۔ مردانے کے دروازے میں ایستادہ نفیس لاؤنج میں بیٹھی امل کو بہت محبت سے دیکھ رہا تھا۔ امل ذرا غیر آرام دہ ہوئی روح ترچھا کیے بیٹھی تھی، شاید اس نے نفیس کو دیکھ لیا تھا اور اب بکھلا رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں غصہ دہکا، آبرو تان کی اور دانت بھینچ کے اس نے کچن میں جا کر کام کرتے نورا سے امل کو بلانے کہا، پھر سلگتا ہوا وہیں کھڑا رہا۔ نورا سر ہلا کر پلٹ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ذرا بے چین سی آئی۔ کیا ہوا ولی، آپ لاؤنج میں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اوپر جا کر بی جان کے ساتھ بیٹھی اس نے لہجے کو بہت ہموار رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی آخری لفظ ترش سے ہو گئے۔ وہ جو بے چین تھی یکدم سیدھی ہوئی، آبرو تان کر اسے دیکھا۔ اور کیوں مانوں گی میں آپ کی بات امل، میں جو کہہ رہا ہوں اسے سمجھیے، اور جب تک نفیس حویلی میں ہے نیچے مت آئیے گا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اسے امل کہا تھا، صرف امل۔ وہ ذرا حیران ہوئی، مگر پھر چھوٹی سی ناک سکڑی، کیوں آپ وہی نہیں ہیں جو اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی سب کی طرح ڈیل کرتے ہیں؟ تو جائیے، لاؤنج میں بہت سی لڑکیاں بیٹھی ہیں، انہیں بھی اوپر جانے کا کہیے۔ ولی نے بامشکل گہرا سانس لیا تھا، امل بھی۔ اس نے بہت ضبط سے کہا، جی ولی احمد۔ اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا تو وہ ذرا ٹھنڈا ہوا۔ آپ اوپر جائیے، بی جان کے ساتھ آئیے گا نیچے، اور اگر میں نہ جاؤں تو کیا کریں گے آپ؟ اپنی ساری جھجک بلائے وہ اپنا بدلہ لے رہی تھی اسے۔ ولی کچھ دیر چپ سا ہوا۔ آپ اچھی بچی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میری بات ضرور مانیں گی، وہ بے ساختہ ہنسی۔
پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، نصف والی آنکھوں کی کانچ میں گلابی دور اب حلب کا قصہ تھا۔ اس کا دل دھڑکا۔ مجھے پتا کہ میں اچھی بچی ہوں، یہ بھی کہ آپ بھی بہت اچھے، لیکن میں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانوں گی۔ یہ سیاسی کھیل کسی اور کے ساتھ کھیلیے کہ جب مخالف بات نہ مانے تو اس کی تعریف کیجیے، اس سے اپنی بات منوائیے۔ سوریہ جی، میں ایسا کبھی بھی نہیں کرنے والی۔ اور کہہ کر پڑھنے لگی تو اس نے آواز نے اسے بے ساختہ روک لیا۔ نورا، مردانے کا دروازہ بند کر دو جا کر، اور اگر کوئی کچھ کہے تو اس سے کہنا کہ لاؤنج میں بیٹھی لڑکیاں غیر آرام دہ ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی پشت پر نظریں جمائے نورا سے کہا تو وہ پلٹ گئی۔ عمل سنتی ہوئی ایسے ہی رخ پھیر کر رہی تھی۔ اگر کسی بات سے آپ کو منع کروں تو مان جایا کریں۔ رہی بات لاؤنج میں بیٹھی ہر لڑکی کی تو وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے شاید آنکھیں اٹھائیں۔ ہر لڑکی عمل نہیں ہوتی، اور نہ ولی کو کسی اور سے کچھ لینا دینا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اور اس سے حیران چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ وہیں کچن میں رکی رہی جب تک نورا نے اسے آ کر بتا نہیں دیا کہ وہ مردانے کا دروازہ بند کروا چکے ہیں۔ وہ تب تک وہیں کھڑی رہی، دل اب تک کانوں میں دک دک کر رہا تھا۔ نور آباد کا حسن شاہ الیکشن جیت چکا تھا، اور اب گاؤں میں ہر جانب جشن کا سما تھا۔ کچے صحن میں زرد کمکمے روشنیوں سے باندھ کر روشن کیے گئے تھے، جیسے کہ عموماً شادیوں پر کیے جاتے تھے۔ ایک جانب کھانے کا انتظام تھا تو دوسری جانب کھلے سے کچے صحن میں چار پائیں پر بہت سے مرد براجمان حسن شاہ کی اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے بیٹھے تھے۔ ہاشم بھی حسن شاہ کے برابر میں بیٹھا کسی بات پر ہنس رہا تھا، وہی اپنے محسوس حلیے میں، چھوٹی آستینوں والی قمیض پر چادر پہنے کندھے تک آتے بالوں میں تیل لگائے ہوئے۔ کھانا شروع ہوا اور رش ذرا چھٹا تو وہ حسن کی جانب گھوما۔ اپنا وعدہ یاد ہے تمہیں؟ حسن اس کی بے صبری پر مسکرا کر سیدھا ہوا۔ کلف لگے سفید کڑک سے لباس میں اٹھی مونچھوں کے ساتھ وہ ہنسا باروب لگتا تھا۔ اور جو کام میں نے تم سے کہا تھا وہ کیا تم نے؟ ہاشم نے گہرا سانس لے کر بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا۔ مجھے کچھ وقت لگے گا اسے جانچنے میں، ویسے لگایا تو ہے میں نے کام ایک کے ذمے، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا تمہیں اطلاع کر دوں گا ضرور۔ کوئی قابل بھروسہ انسان ہے جسے سونگھ کر جانچنے پر مامور کیا ہے تم نے؟ حسن کے سوال پر اس نے گردن ہلائی۔ بے فکر ہو، جلد ہی ہمیں کچھ نہ کچھ تو ایسا مل ہی جائے گا اس کے خلاف جسے ہم استعمال کر سکیں۔ اس کے آفس کی لائٹ بند تھی اور سیاہ ہوڈ سر پر گرا شخص اب جھک کر ٹیبل سے کوئی فائل نکال رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی، وہ اب کہ اس نے ٹارچ منہ میں دبائی اور سامنے کاغذ کھولنے لگا۔ وہ سرسوں کے کھیت کو دیکھتا آہستہ آہستہ کچے راستے پر قدم اٹھا رہا تھا۔ جانتے ہو موت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تم نے اس کتے کو دی ہے۔ موت وہ ہوتی ہے، اور دیکھنا ولی کسی دن کوئی تمہیں بھی اسی طرح مار کر کسی کونے میں ڈال دے گا، اور تم بھی اس کتے کی طرح بے سود دیکھ جانے پڑے رہو گے۔ کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں دفنائے گا، کوئی تمہیں جنازہ نہیں دے گا۔ 14 سالہ لڑکا دیوار کے ساتھ سہارا سہما سا لگا بیٹھا تھا۔ اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشان تھے، نیلے اور گہرے جامنی سے کچھ جگہوں سے نکلا خون وہیں پر جم گیا تھا۔ اس زخم ہوش ہونے کی وجہ سے تکلیف دینے لگے تھے۔ اس نے سر جھٹکا، نہ جانے کب یہ سب اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ اس کے آفس کا دروازہ بند کر کے باہر نکلتا لڑکا اب تک ہوڈی سے سر ڈھکے ہوئے تھا، اس طرح سے کہ اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ہمیں لوگ اچھے نہیں ملتے؟ بھوک اور درد کی شدت سے بلبلاتا لڑکا بار بار تاریخ کا بارہانے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ کھولو، کوئی تو کھولو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو۔ اس کی آواز لرزتی ہی تھی، سخت سردی اوپر سے بھوک کی شدت، اس کے آنسو مسلسل گالوں سے لڑک رہے تھے، اور وہ نے صاف کیے بنا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ کھولو، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے لاک کو زور زور سے گھمایا مگر وہ مقفل تھا۔ اللہ اپنے اچھے بندوں کا ہی امتحان لیتا ہے زین، وہ اچھے لوگوں کو ہی آزماتا ہے۔ لڑکا اب دروازے کا لاک پکڑے بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، اس پر خون کے چند چھینٹے بھی لگے ہوئے تھے جو اس کتے کے تھے جس کو اس نے مارا تھا۔ کھولو، مجھے بھوک لگی۔ اس نے گہرا سانس لے کر سب کچھ پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ بلکتا لڑکا آج بھی اس کے اندر زندہ تھا، بس وہی مر گیا تھا۔ اور اگر کوئی صحت
ٹیسٹ کی وجہ سے مر جائے۔ پھر کانتا اسے چند پل حالی حالی نظروں سے دیکھتے ہی اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہولی والا لڑکا اب ڈیرے سے باہر نکل کر دور ہوتا جا رہا تھا۔ تاریکی میں قدم اٹھاتا وہ بھی اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ عمل کی نظریں بار بار دروازے کی جانب اٹھی تھی۔ کاش کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ اسے بس ایک نظر دیکھنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ویرانی اس اندھیر ہوتی رات میں بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ لوگوں نے اسے مارنے کی بہت کوشش کی تھی، اسے ہر طرح سے ضد دی تاکہ وہ خاموشی سے دم دے مگر وہ پھر بھی زندہ رہا۔ کون جانتا تھا کہ مسجد کے باہر ڈالا بچہ بچ جائے گا، لیکن وہ بچ گیا تھا۔ وہ بچہ زندہ تھا اور آج تک زندگی کو کاٹتا وہ اسی مسجد کے باہر پڑا تھا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ تانگ اور تاریک کپڑخانے میں خون اور ٹھنڈے گوشت کی عجب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یکا یک بے سدھ بڑا کتا اپنے کٹے گلے کی پرواہ کیے بغیر بنا اٹھا اور دیوار سے لگے لڑکے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کا خون گردن سے ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا۔ لڑکا ساکت ہوا پھیلی پھیلی آنکھوں سے کتے کو خود کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یکدم کتے نے چست لگا کر اس پر حملہ کیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس کا سانس دونکنے کی مانند چل رہا تھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا گویا ابھی باہر آ گرے گا۔ اس نے اپنی پیشانی پر جمے پسینے کو آستین سے صاف کیا اور پھر چونکا آس پاس دیکھا۔ کمرہ لیمپ کی مدھم روشنی میں نیم تاریک لگ رہا تھا، سکون میں ڈوبا، خاموش ہو۔ اس کے لبوں سے سانس خارج ہوئی۔ خواب تھا، ہاں بس خواب۔ بڑبڑاتا ہوا کمبل ہد پر سے ہٹا کر وہ بستر سے باہر نکلا اور چند پل یوں ہی پیر لٹکائے بیٹھا رہا۔ یہ خواب اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے، اور اس کتے کو جسے اس نے مار دیا تھا اسے تو اکثر اپنے خوابوں میں دیکھا کرتا تھا۔ کبھی حسین کو دیکھتا جو اس پر جھکا پوری کوشش سے اس کا گلا دبا رہا ہوتا، کبھی وہ سیاہ سرنگ اس کے ذہن میں آ جاتی جس میں اس نے بہت سی راتیں گزاری تھی۔ سر جھٹ کر سوچوں سے ذہن کو آزاد کرتا وہ واش روم کے جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد باہر نکلا تو اب کے چہرہ دھلا ہوا تھا، ہاتھ کوہنیوں تک گیلے تھے اور ماتھے پر نم بال پڑے تھے۔ اس نے سر ذرا ہلایا تو نم بال لہرائے، ان سے بہت سے قطرے گرے۔ پھر اس نے تولیے سے چہرہ اور بال خشک کر کے ان ہاتھوں کی کنگھی سے پیچھے کیا اور دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھتا لیمپ کی جانب آیا۔ 3:30 بجے تھے۔ تولیہ پھیلا کر صوفے کی پشت پر ڈالا اور جائے نماز بیچادہ اس پر کھڑا ہوا۔ وہ اوپر والے سے شکوہ نہیں کرتا تھا تو اس سے دعا مانگنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ اس کا ابھی اس سے ایسا تعلق تھا ہی نہیں کہ جس میں وہ اس سے لمبی لمبی دعائیں کرتا، شکوہ کرتا۔ اس کا بس اس سے اتنا ہی تعلق تھا کہ نماز پڑھ لی یا پھر دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر سن لیا۔ اس نے کبھی اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کے لیے اجنبی سا تھا، ایک عقیدے کی طرح کہ بس وہ ہے۔ اس کے پاس کیسے جایا جاتا ہے، اس سے بات کیسے کی جاتی ہے، اس سے شکوے کیسے کیے جاتے ہیں، اسے یہ سب نہیں آتا تھا اور نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ عمل کبھی کبھی کہتی تھی کہ اللہ سنتا ہے، جسے وہ سنتا ہے ویسے کوئی نہیں سنتا، مگر اسے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ جو اس کی تار ذات کو دے کر بھی انجان بنا ہوا تھا، اس سے وہ بول کر کیا کرتا، یہ اس کی سوچ تھی۔ اور اوپر والے سے تعلق بس فل سٹاپ۔ اسی سٹاپ پن کے ساتھ اس نے نیت باندھی اور سر جھکا کر ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگا۔ اسی تاریک سے سرد رات میں کرم ایک قبر کے برابر میں ویران سا بیٹھا تھا۔ قبرستان کی گہری خاموشی میں سینکڑوں قبریں دور تک سوئی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ پکی تھی، کچھ کچی اور کچھ بالکل تازہ جن پر پھول پڑے تھے اور گیلی مٹی کے مہک میں کافور کی بو رچی بسی تھی۔ وہ اکڑوں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھا۔ سرد ہوا سے سارا قبرستان سیاہ رات کی تاریکی میں عجیب پر اسرار لگ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ہاتھ ذرا آگے بڑھایا، پھر 3-4 سال پرانی قبر کی خشک مٹی پر انگلی سے لکیریں کھینچنے لگا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑکا تھا جسے اس نے بے دردی سے ڈگر دیا۔ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا پا، میں ایک ایک کی جان لوں گا، ایک ایک کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ آپ بس تھوڑا سا صبر کر لیں، میں جلدی آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کی بار میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، بلکہ اس کا کٹا ہوا سر لاؤں گا جس نے آپ کو اس قبر میں سلا دیا۔ ہاں با۔ وہ پھر سے قبر پر لکیریں کھینچتا بڑبڑا رہا تھا، اب کہ اس کی آنکھوں کی نمی میں سرخی تھی، گہرے ضبط کی سرخی، انتقام کی سرخی۔ ولی علیہ السلام پھر کر حالی حالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھا اور پھر چند لمحے ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس نے نماز پڑھی تھی رات کے آخری پہر میں، اس پہر میں جب آسمان دنیا پر
خدا زمین والوں سے بہت قریب ہوا کرتا ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پہر میں نمازیں ادا کرنے والے اس کے محبوب ہوا کرتے ہیں، ان کے دل روشن اور ارواح مطمئن ہوا کرتی ہیں۔ مگر اس کے اندر اتنی خاموشی کیوں تھی؟ پھر وہ کیوں کچھ بھی اس کے لیے محسوس نہیں کر پا رہا تھا؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھ اسے محسوس کرنا چاہا، مگر پھر بیزاری سے سر جھٹک اٹھ گیا، جائے نماز لپیٹا اور پھر سے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اسے یاد ہے بچپن میں زمان جب اسے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد لے جایا کرتے تھے، تب انہیں فجر کی نماز میں طویل قیام کرتا دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ یہ اس میں کیا پڑھتے ہوں گے۔ پھر ایک دن اس نے ان سے پوچھ لیا، وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑے مسجد سے نکل آئے۔ ان دنوں اس کی عمر 9 سال کی تھی۔ وہ ان کی انگلی پکڑ کر مسجد جاتا اور انہی کے ساتھ واپس۔ اسے زمان کے ساتھ بہت سکون ملتا تھا۔ میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر گردن جھکائی اور چھوٹے سے ولی کو دیکھ کر اس نے نہ سمجھے سے سر اٹھایا۔ وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، مگر میری نماز تو اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ آپ کی اس نے سمجھتے ہوئے مشکوک آبرو اٹھائی تو زمان ہنس پڑے۔ فجر کی پاکیزہ ٹھنڈک میں چلتے وہ دونوں نیلی سی روشنی میں بہت مدھم دکھائی دیتے تھے۔ میں کیوں چھپاؤں گا بھلا تم سے؟ میں بس اپنی فیورٹ سورہ پڑھتا ہوں، اس لیے نماز تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کی فیورٹ سورہ کون سی؟ اس نے چونکہ نیا قرآن ختم کیا تھا تو اس کا جوش بجا تھا۔ عنکبوت، میری فیورٹ سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت، اس نے زیر لب دہرایا۔ اس میں کیا ایسا کہ آپ کو اتنی پسند ہے؟ وہ یاسیت سے مسکراتے ہوئے نیلی روشنی میں ڈوبے گاؤں کو دیکھے تھے۔ اس میں گھر کی بات ہے ولی۔ گھر کی؟ کس کے گھر کی؟ اس سے اشنبا ہوا۔ حویلی اب نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچی بگڈنڈی پر چلتے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مکڑی کے گھر کی بات ہے اس میں، اس گھر کی جو دنیا کے سب سے کمزور گھر ہے، اس گھر کے جو ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ جو گھر ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے اور جو سب سے کمزور گھر ہو، اس صورت میں یہ ہے۔ پھر بھی اس میں پسند کرنے کی کیا بات ہے؟ زمان کو اندازہ تھا کہ وہ ایک ذہین بچہ ہے، پھر بھی جو بات وہ اسے سمجھائیں گے وہ اس کی سمجھ سے اوپر ہوگی، مگر اسے سمجھانا چاہتے تھے۔ کبھی نہ کبھی بڑے ہو کر وہ ان کے پیغام کو ڈی کوڈ ضرور کر لے گا، اتنا اندازہ انہیں تھا۔ وہ رک کر اس کے سامنے پنجو کے بل بیٹھے، اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حویلی بس چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس میں دنیا کے گھر کی بات ہے ولی، اس میں اس گھر کی بات ہے جو دنیا کا کمزور ترین گھر ہے، اور پھر اس گھر کو تشبیہ دی گئی ہے دنیا سے۔ مجھے یہ صورت اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں موجود مکڑی کا ذکر مجھے اپنا ذکر لگتا ہے، میں اس سے خود کو ریلیٹ کر پاتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مکڑی کا گھر کمزور گھر ہے جو ایک جھٹکے میں ٹوٹ جاتا ہے، اسے توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ مگر جانتے ہو کیا؟ وہ مسکرائے تھے۔ اس مکڑی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا گھر انتہائی کمزور ہے، بالکل بیکار، مگر وہ پھر بھی دن رات محنت کرتی ہے، اس گھر کو سجاتی ہے، بناتی ہے، اور یہ سب کر کے کبھی نہیں تھکتی۔ اگر اس کا گھر ٹوٹ بھی جائے تو وہ دوبارہ بنانے لگتی ہے۔ میں بھی تو ایسا ہی ہوں نا ولی، بار بار دنیا بنانے لگ جاتا ہوں، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ ایک دن اس گھر کو ختم ہو ہی جانا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں جو کچھ بنا رہا ہوں وہ پائیدار نہیں، یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ مگر تمہیں ایک بات بتاؤں، انسان کو جتنی بھی نصیحت کیجیے وہ بھول جاتا ہے۔ اسے یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے دہرانا، بار بار خود کو یاد دلانا۔ تو جب میں دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہوں یا اپنے اس گھر کی فکر میں اس گھر کو بھول جاتا ہوں جو زیادہ پائیدار ہے، تب میں اس صورت کی تلاوت کرتا ہوں جو مجھے دوبارہ سے لائن پر لے آتی ہے۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے بھی قدم حویلی کی جانب بڑھا دیے۔ زمان جانتے تھے کہ ان کی باتیں ابھی اسے سمجھ نہیں آئیں گی، مگر اتنا انہیں یقین تھا کہ وہ انہیں جلدی سمجھ آ جائے گا۔ اسے پہر رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر دراز ولی کو پیغام سمجھ آ گیا تھا۔ اس نے زخمی آنکھوں سے چاند کو دیکھا۔ مکڑی کا گھر کتنا بھی پائیدار ہو سردار بابا، وہ بہر گھر ہوتا ہے جس میں وہ خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ میں کتنی بھی کوشش کر لوں، جانتا ہوں کبھی گھر نہیں بنا سکوں گا، کمزور سا بھی نہیں، مگر میں اس گھر کی تیاری بھی نہیں کروں گا جو اس دنیا کے بات ہے، کیونکہ اس نے اپنی نشان زدہ ہتھیلی کو سامنا کیا۔ اب مجھے کسی بھی قسم کے گھر پر یقین نہیں رہا، نہ اس دنیا کے اور نہ ہی اس سے باہر کی دنیا کے۔ وہ اب تک ہتھیلی کو دیکھتا سوچ رہا تھا جس پر لگا زخم تو مل ہو گیا تھا، ہاں البتہ نشان رہ گیا تھا، نشان جو زخم بننے کے بعد بھی رہ جایا کرتے ہیں۔ صبح سفید حویلی میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ ملازمین عام روز کے برعکس زیادہ مستعدی سے کام نپٹاتے دکھائی دے رہے تھے۔
چمکتے ٹائلز والے لاؤنج میں ناشتے کے بعد زمان اور بی جان بیٹھے ہوئے شاید مہمانوں کی فہرست بنا رہے تھے۔ دائیں ہاتھ والے صوفے پر براجمان نثار بہتار شادی کے کھانے کے بارے میں محو گفتگو تھے، اور ان کے مخالف صوفے پر پیر اوپر کر کے بیٹھی امل پرجوش سی ہوئی بی جان کے کندھے سے جان کا مہمانوں کی فہرست دیکھ رہی تھی۔ شادی میں چونکہ کم دن رہ گئے تھے، اس لیے تیاریاں زور پر تھیں۔ بھائی میرا سوٹ درزی کے پاس سے لانا ہے، اور میری بارات کی جوتی بھی نہیں ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے بہتیار کو مخاطب کیا تو وہ مسکرا کر سی دفعہ ٹھیک ہے، شام میں شہر کی طرف جاؤں گا، تم چلنا میرے ساتھ، جو بھی خریدنا ہو خرید لینا۔ کسی دوست وغیرہ کو شہر سے دعوت دینی ہے تو بتا دو، ابھی تم دونوں۔ بی جان نے مصروف سا چہرہ اٹھا کر دونوں بیٹوں کو دیکھا تھا۔ جی بی جان، میں نے دینی ہے فہر اور شازیب کو، نثار نے جلدی سے کہا تو بی جان کی نظریں بہتیار پر پھنسی۔ نہیں، میرا کوئی ایسا خاص دوست نہیں، جو بھی ہے انہیں میں دعوت دے چکا ہوں، اس نے کہہ کر اپنا بجتا موبائل سامنے کیا اور لاؤنج سے اٹھ گیا۔ زمانی عمل کے دوستوں کو بلانا ہے، جو بھی نام ہے اس میں لکھ دو، میں پیغام بھجوا دوں گا سب کو۔ سامان بھی کہہ کر اٹھ گئے تو وہ تینوں لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بی جان، سامیہ کو دینی ہے دعوت، اس نے چہ کر یاد دلایا تو بی جان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہی سامیہ نا جو موٹا سا اینک لگایا کرتی تھی۔ نثار نے اسے جان کر کے چھیڑا تھا، مگر خلاف معمول اس نے خوش دلی سے مسکرا کر کہا، جی نہیں، وہ بچپن میں لگایا کرتی تھی چشمہ، اب اس نے لینس لگوائے ہیں۔ مزے سے اطلاع دی، جو بھی ہے لگتی تو ویسی ہی ہوگی، بونگی صداگی۔ اب کہ حملہ ذرا دوسری نوعیت کا تھا، اس نے دیدہ نظر سے نثار کا چہرہ دیکھا، کوئی نہیں وہ بونگی، اچھی خاصی سمجھدار پیاری لڑکی، اور اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی، آپ زیادہ مت بولا کریں۔ حبگی سے کہا، دوست کو دیکھو، اپنی شادی بھی ہوگی اس کی اور تم ابھی تک یہاں ہو۔ بی جان، شادی کر اس کی اور بھیجیے اسے اس کے سسرال۔ ہاں تو آپ بھی تو یہیں ہیں نا۔ بی جان، بھیجیے انہیں بھی ان کے سسرال۔ اسی کے انداز میں کہا تھا، وہ بھی ہستیاں لڑکیاں جاتی ہیں سسرال، لڑکے نہیں۔ نہیں، میں نے کچھ لڑکوں کو بھی سسرال جاتے دیکھا ہے، میں ان لڑکوں میں سے نہیں ہوں۔ کیا بات ہے، آگے جا کر ہو جائے۔ بی جان نے فہرست سائڈ پر رکھے ٹیبل پر ڈری اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے ولی داخل ہوا۔ بی جان، سردار بابا کہاں ہیں؟ اس نے سوال کیا تو نثار و امل نے بیک وقت اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ آسمانی رنگے قمیض شلوار میں ملبوس نکھرا نکھرا دولہے بالوں کو پیچھے جمائے، ہاتھ میں موبائل پکڑ وہ نکلنے کے لیے تیار لگ رہا تھا۔ ہاں، اس کے کندھے پر آج شال نہیں تھی۔ اوپر گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ آج جائیں گے ڈیرے پر۔ اچھا، اس نے بے احتیاط کا عمل نے ہونٹ مس کرتے ہوئے اس کی خوبصورت سراپے سے نظر چرائی تھی۔ کیا اسے نہیں پتا کہ وہ اس رنگ میں کتنا اچھا لگ رہا ہے؟ اس نے حفظ سے سوچ کر آنکھیں میچی۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر میں ان سے وہیں بات کر لوں گا۔ نثار کی تیوری اسے دیکھتے ہی چڑھ گئی تھی، اسی لیے اٹھ کر اسے یکسر نظر انداز کرتا وہ باہر کی جانا بڑھ گیا۔ وہ نہ تو رد عمل دیتا تھا نہ دیا، البتہ اس نے جھکے سر والی عمل کو ضرور دیکھا تھا۔ وہ اپنے سیاہ فراق میں ملبوس سر پورا جھکائے انگوٹھے کا ناخن چیل رہی تھی۔ بے تاثر سا بلی پڑنے لگا کہ زمان کی آواز پر رک گیا۔ ٹھہرو بلی، وہ اب سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، سفید بے داغ لباس پر کتھئی رنگی شال کندھوں پر ڈالے، ہمیشہ کی طرح شفیق اور بارب وہ رک گیا۔ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ اس کے بے تاثر چہرے پر مسکراہٹ بڑی تھی۔ جی سردار بابا، کیوں نہیں؟ بہت دن بعد اس کے اندر وہی 9 سال والی بلی کی خوشی نے سر اٹھایا تھا۔ ٹھنڈی فجر آج بھی کہیں اس کے پاس آس پاس ہی تھی۔ برخودار، تم نے اپنے دوستوں کو بلانا ہے شادی پر؟ انہوں نے ایک پل کو رک کر اس سے پوچھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں سردار بابا، میرا کوئی دوست نہیں، بس اسٹیج پر کام کرنے والوں سے سلام دعا ہے، وہ تو ویسے بھی آئیں گے، اور کوئی خاص مہمان نہیں۔ بی جان اور امل چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مگر وہاں پر کوئی تاثر، کوئی نشان نہیں تھا۔ زمان نے قدم آگے بڑھایا، اس کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ کپڑے وغیرہ سلوائے ہیں تم نے شادی کے لیے؟ یا وہ بھی نہیں؟ ان کی ہوا سے استفسار پر وہ مسکرایا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بی جان نے زبردستی سلوا دی ہیں کپڑے میرے لیے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے زمان نے اس پر ایک اور ہوا نگاہ ڈالی تو وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ میرے لیے کیوں فکر مند ہوتے ہیں سردار بابا؟ بچہ نہیں ہوں میں، مگر میرے لیے تو اب تک وہی ولی ہو جو روزے فجر پر میری انگلی پکڑ کر مسجد جایا کرتا تھا۔